الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال الله تعالى في مقام آخر يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، انسان مختلف اعضاء کا مجموعہ ہے. اگر یہ تمام اعضاء سنور جائیں تو انسان سنور جاتا ہے، اور اگر یہ اعضاء بگڑ جائیں تو پھر انسان بھی بگڑ جاتا ہے. انہی اعضاء میں ایک عضو ہے جس کا نام ہے زبان، جس کے بارے میں فرمایا گیا اللسان جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ زبان اس کا قد چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا جو جرم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک انسان ساری عمر گناہ کرتا رہے، ساری عمر کفر و شرک کرتا رہے، ساری عمر جو ہے وہ شرک کی حالت میں گزار دے، زندگی کے آخری حصے میں ایک مرتبہ زبان سے سچے دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ جب وہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے. اور اسی طرح ایک انسان کے ساری عمر اس کی نیکی میں گزر رہی ہے، تقوی میں گزر رہی ہے، ساری عمر نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، لیکن عمر کے آخری حصے میں زبان سے ایک مرتبہ کلمہ کفر نکل گیا تو اس کی جو ساری کی ساری نیکیاں ہوتی ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ برباد ہو جاتی ہیں. اسی طرح ایک عورت کسی آدمی کے لیے کیا ہے؟ اجنبیہ ہے، نہ اس سے بات کر سکتا ہے، نہ اس کی طرف دیکھ سکتا ہے، اس سے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اپنی زبان سے ایجاب و قبول کر لے، ایجاب و قبول کے کلمات اپنی زبان سے نکال لے تو یہی اجنبیہ عورت اس کی کیا بن جاتی ہے؟ بیوی بن جاتی ہے. اب کیا ہے؟ اس کی طرف دیکھنا بھی عبادت بن گیا، اب اس سے بات کرنا بھی عبادت بن گیا، اب اس کو کھانا کھلانا بھی عبادت بن گیا، اب اس کے ساتھ زندگی گزارنا کیا بن گیا؟ عبادت بن گیا. کس وجہ سے؟ زبان سے ایجاب و قبول کرنے کی وجہ سے. اسی زبان سے آپ طلاق کے کلمات نکال دیں تو یہی عورت کہ جس سے بات کرنا ثواب تھا، جس کی طرف دیکھنا ثواب تھا، جس سے کیا ہے؟ جس کو کھانا کھلانا ثواب بن گیا تھا، اب اس سے بات کرنا کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا، اور یہ عورت آپ کے لیے کیا بن جائے گی؟ اجنبیہ بن جائے گی. تو زبان کا اتنا اثر ہے کہ ایک کلمہ آپ زبان سے نکالیں تو وہ آپ کے لیے حلال ہو گئی، ایک کلمہ زبان سے نکالیں تو آپ کے لیے کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی.
تو زبان کا کیا ہے، انسان کی زندگی میں بڑا اثر پڑتا ہے۔ آدمی کی زبان ہے، اگر آپ اپنی زبان سے کسی کو تسلی کے کلمات نکال رہے ہیں، اس پر آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ کسی زبان سے آپ کسی کو گالیاں دے رہے ہیں تو کیا ہے، آپ عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں۔ تو سارا کا سارا کھیل کیا ہے، وہ زبان کا ہے کہ زبان کو آپ تسلی کے لیے استعمال کریں، نیکی کے کاموں میں استعمال کریں، تو یہی زبان آپ کے رفع درجات کا کیا ہے، سبب بنے گی۔ اور اسی زبان کو آپ گناہوں میں استعمال کریں، یہی زبان کیا ہے، آپ کو جہنم میں پہنچانے والی بنے گی۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض مرتبہ آدمی اپنی زبان سے ایسا کلمات نکالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا کرتا ہے، اور بعض مرتبہ انجانے میں آدمی اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی گہرائیوں کے اندر کیا ہے، ڈھکیل دیا کرتا ہے۔ تو سارا کا سارا کھیل کس کا ہے، زبان کا ہے، اور زبان کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، لکھنؤ ایک جگہ ہے، کسی زمانے میں لکھنؤ کی جو بولی تھی، زبان تھی، بڑی شاندار، بڑی نفیس زبان تھی۔ آج کل تو انگلش نے ساری زبانوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ لوگوں نے اپنی زبانوں میں جب انگلش کو ملا کر جو بولنا شروع کیا تو ساری زبانوں کا کیا ہے، بیڑا غرق ہو گیا۔ تو کسی زمانے میں لکھنؤ کے اندر کیا ہے، اردو بڑی شاندار اور بڑی نفیس اردو بولی جاتی تھی۔ وہ واقعہ ہے کہ دو بچے آپس میں کیا ہے، لڑائی کر رہے تھے۔ دو بچے آپس میں لڑائی کر رہے تھے، ایک بچہ ان میں لکھنؤ کا تھا اور ایک بچہ دوسرے علاقے کا تھا۔ جو بچہ دوسرے علاقے کا تھا اس نے کیا ہے، اس بچے کو گالیاں بکنی شروع کر دی، اور ماں بہن کی گالیاں کیا ہے، اس کو دینی شروع کر دی۔ اب جو لکھنؤ کا بچہ تھا، چونکہ وہ تو اردو زبان کا ماہر تھا اور اس کی زبان اردو تھی، اور اردو تو بڑی شیریں زبان ہے، بڑی میٹھی زبان ہے، تو لکھنؤ کا جو بچہ تھا وہ تھوڑی دیر تک تو برداشت کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ بچہ بولا کہ دیکھو، اگر آپ اسی طریقے سے میری امی کو گالی دیتے رہے تو میں آپ کی امی کی شان میں گستاخی کر دوں گا۔ لکھنؤ کا بچہ بولا کہ اگر تم مجھے ایسے ہی گالی دیتے رہے تو میں آپ کی امی کی شان میں کیا ہے، گستاخی کر دوں گا۔ گالی نہیں بکی، زبان کا اثر دیکھیں آپ، زبان کا اثر دیکھیں۔ ایسے لکھا ہے کتابوں میں کہ لکھنؤ کے اندر کیا ہے، وہ ایک آدمی ٹھیلا ریڑھی لگائے ہوئے تھا اور کیلے بیچ رہا تھا۔ ایک آدمی وہاں سے گزرا اور اس ریڑھی والے سے پوچھا کہ بھائی کیلے کس حساب سے دیے؟ تو وہ ریڑھی والا کہنے لگا کہ 50 کے درجن دیے ہیں۔ کتنے؟ 50 کے درجن دیے ہیں۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ 40 کے درجن لگاؤ۔ ہمارے علاقے کے جو ریڑھی والے ہوتے ہیں وہ اپنی زبان سے کیا بولتے ہیں، وہ ممبر پر بیٹھ کر نہیں بولا جا سکتا۔ کیسے اول فول اور کیسی گالیاں اپنی زبان سے نکالتے ہیں اور کیسے تیکھے کلمے اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ تو اس شخص نے پوچھا لکھنؤ کے ریڑھی والے سے کہ کیلے کیا ریٹ دیے؟ اس نے کہا کہ 50 کے 12 دیے۔ اس نے کہا کہ 40 کے 12 لگا لو۔ تو وہ ریڑھی والا کہنے لگا کہ بیٹا 40 کے 12 لینے والے تو اپنے دل میں حسرت لے کر چلے گئے۔ 40 کے 12 لینے والے تو اپنے دل میں حسرت لے کر چلے گئے، یعنی ہم 40 کے 12 آپ کو نہیں دے سکتے، ہم آپ کو کیا ہے 50 کے 12 دیں گے۔ اور جنہوں نے 40 کے 12 لینے کی تمنا کی تھی وہ اپنے دل میں حسرت لے کر چلے گئے، ان کو ہم نے 40 کے 12 نہیں دیے۔ یہ زبان کا اثر پڑتا ہے کہ آدمی کی زبان جتنی میٹھی ہوتی ہے وہ آدمی کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ کا کوئی دوست ہے یا آپ کا کوئی ملنے والا ہے، آپ اس سے یہ کہیں کہ فلاں سرائے کے بھٹیارے سے تمہارا یارانہ ہے، آپ اس سے کہیں کہ فلاں سرائے کے بھٹیارے سے تمہارا یارانہ ہے، تو آدمی کیا ہے، برا مان جائے گا۔ آدمی برا مان جائے گا، تیور چڑھ جائیں گے، غصہ ہو جائے گا، لڑائی کی نوبت آ جائے گی۔ اور آپ اس سے یہ کہیں کہ فلاں گیسٹ ہاؤس کے مینیجر سے تمہاری فرینڈ شپ ہے،
تو آدمی کیا ہے؟ خوش ہو جائے گا. آدمی کیا ہے؟ خوش ہو جائے گا. بھائی سرائے کس کو بولتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا امروہہ کے اندر بہت سارے سرائے ہیں, سنبھل کے اندر بہت سارے کیا ہیں؟ سرائے ہیں. اس سرائے کیا تھے؟ پہلے زمانے میں یہاں مہمان ٹھہرا کرتے تھے, اس کو آج کے زمانے میں گیسٹ ہاؤس بولتے ہیں. ان سرایوں کا جو مینیجر ہوتا تھا, جس کو بھٹیارا کہتے تھے, اس کو انگلش زبان میں کیا کہتے ہیں؟ مینیجر کہتے ہیں. اور یارانہ کو انگلش زبان میں کیا کہتے ہیں؟ فرینڈشپ کہتے ہیں. تو اگر اس سے آپ یہ کہیں کہ فلاں سرائے کے بھٹیارے سے تمہارا یارانہ ہے تو آدمی غصہ ہو جائے گا. اور اس سے آپ کہیں کہ فلاں ہوٹل کے فلاں گیسٹ ہاؤس کے مینیجر سے تمہاری فرینڈشپ ہے تو آدمی کیا ہو جائے گا؟ خوش ہو جائے گا. تو کیا پتہ چلا کہ آدمی کے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں, یہ الفاظ آدمی کے دل پر اثر انداز ہوتے ہیں. آپ اپنی زبان سے میٹھے کلمے نکالیں گے تو آدمی کیا ہے؟ سامنے والا خوش ہو جائے گا, اس کا دل خوش ہو جائے گا. آپ اپنی زبان سے کڑوے بول نکالیں گے تو سامنے والا کیا ہے؟ غصہ ہو جائے گا, اس کا دل دکھے گا. پیغمبر علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں, ایک زبان کی اور ایک شرمگاہ کی, کہ ان دونوں کو صحیح جگہ استعمال کرے گا تو میں اس کے لیے ضمانت لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اس کو جنت کے اندر کیا ہے؟ داخل کرے گا. تو میں نے آیت پڑھی, یوم تشہد علیہم السنتہم, جس دن اللہ تعالیٰ زبان کو, جس دن اللہ تعالیٰ ہاتھوں کو گویائی عطا کرے گا, پیروں کو گویائی عطا کرے گا, اور قیامت کے دن آدمی کے ہاتھ بولیں گے, آدمی کے پیر بولیں گے, آدمی کے جسم کا ہر عضو بولے گا کہ اللہ اس نے میرے ذریعے سے یہ گناہ کیا, میرے ذریعے سے یہ گناہ کیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہاتھوں کو, پیروں کو گویائی کیسے عطا کرے گا؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا کہ یہ بتاؤ زبان کے لیے کون سی زبان ہے؟ زبان کے لیے کون سی زبان ہے؟ زبان ایک گوشت کا لوتھڑا تو ہے, ہاتھ بھی ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے, پاؤں کے اندر بھی گوشت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے گوشت کے اس ٹکڑے سے بولنے کی صلاحیت عطا کر دی. کل اللہ تعالیٰ اس پر تالا لگا دے گا, جو ہاتھ کا گوشت کا حصہ ہے, پاؤں کا گوشت کا حصہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بولنے کی کیا ہے؟ صفت عطا کر دے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے, جس سے چاہے بولنے کی صفت کو کیا ہے؟ پیدا کر دے. آج زبان پر یہ صفت حاصل ہے, کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہاتھ کو یہ صفت عطا کر دے گا, پاؤں کو یہ صفت عطا کر دے گا, آنکھوں کو یہ صفت عطا کر دے گا, کان کو کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اس صفت کو عطا کر دے گا. تو قیامت کے دن جسم کا ہر عضو بولے گا کہ اللہ اس نے مجھ سے یہ گناہ کیا, اس نے مجھ سے یہ گناہ کیا, اس نے مجھ سے یہ گناہ کیا. تو آدمی کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں. لہذا آدمی کو چاہیے کہ جب بھی زبان سے بولے خیر کا کلمہ زبان سے نکالے, ورنہ خاموش رہے. ورنہ کیا ہے؟ خاموش رہے. آدمی کی شخصیت کے اندر سب سے زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے کثرت کلام کی وجہ سے. جو آدمی بہت زیادہ بولتا ہے, جہاں کھڑا ہو گیا پٹر پٹر بولنا شروع کر دیا. اور بعض لوگ کیا ہے؟ منہ پھٹ ہونے کو کیا ہے؟ بڑا اچھا سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی کیا ہے؟ منہ پھٹ ہے, کہ وہ کسی کے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی بول دیتا ہے. حالانکہ کثرت کلام کا ہونا, آدمی کا زیادہ بولنا, یہ اس کے دل کے سخت ہونے کی علامت ہے. پیغمبر علیہ السلام کی صفت کیا تھی؟ کہ آپ کم بولا کرتے تھے, آپ زیادہ تر خاموش رہا کرتے تھے. مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم حضرت نے اپنی کتاب کے اندر اپنے والد صاحب کا واقعہ لکھا ہے, مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ. اور مفتی شفیع صاحب جو تھے وہ حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے. تو مفتی صاحب کے پاس جو ہے وہ ایک آدمی ملاقات کے لیے آیا کرتا تھا مفتی شفیع صاحب کے پاس, اور مجلس کے اندر جو ہے وہ آ کر بہت زیادہ بولتا تھا, بہت زیادہ بولتا تھا. اور مفتی صاحب کو جو ہے اس بات کی بڑی کوفت ہوتی تھی, ناگوار گزرتی تھی یہ بات کہ مفتی صاحب بھی خاموش بیٹھے ہیں, مجلس کے اندر جتنے لوگ ہیں خاموش بیٹھے ہیں, اور کیا ہے اس کی زبان قینچی کی طرح چل رہی. بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ جب وہ علماء کے پاس جاتے ہیں, صلحاء کے پاس جاتے ہیں, تو کیا ہے ان کی زبان قینچیوں کی طرح چلتی ہے. حالانکہ ایسی حالت میں آدمی کو کیا ہے؟ خاموش رہنا چاہیے. جرائم اور گناہ سب سے زیادہ اس کے ہوتے ہیں جس کی زبان زیادہ چلتی ہے, اور جس کی زبان کم چلتی ہے اس کی زبان سے گناہ بھی کیا ہے؟ کم صادر ہوتے ہیں.
تو اگر آدمی کو چاہیے کہ اگر اس کے گناہ کم ہیں تو آدمی کو اپنی زبان پر لگام لگانا چاہیے، اس کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر زبان دی ہے تو چلی جا رہی ہے، چاہے کسی کے دل کو چھلنی کر دیں، چاہے کسی کے دل پر آرے چلا دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو مفتی شفیع صاحب کی مجلس کے اندر وہ آدمی آتا تھا، بہت زیادہ بولتا تھا. کچھ دن کے بعد اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ مجھے بیعت کر لیجئے. مفتی شفیع صاحب نے اس شخص کو بیعت کر لیا، اور بیعت کرنے کے بعد اس آدمی نے کہا کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت کر دیجیے. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نہ کوئی وظیفہ بتایا، نہ کوئی پڑھنے کے لیے کوئی چیز بتائی. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ تم کم بولا کرو، تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ تم کم بولا کرو. چنانچہ جب اس نے کم بولنا شروع کیا تو اس کی کیا ہے اصلاح ہو گئی. تو بعض مرتبہ کیا ہے ہماری اصلاح ہونے میں جو آڑ بن جاتی ہے وہ ہماری زبان بن جاتی ہے کہ ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی. غیبت بھی کرے جا رہی ہے، چغل خوری کرے جا رہی ہے، جو منہ میں آیا وہ کیا ہے اول فول بکے جا رہی ہے. یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے دل کی مثال ہنڈیا کی طرح ہے اور آدمی کی زبان کی مثال چمچے کی طرح ہے. ہنڈیا کے اندر سے وہی نکلے گا جو اس کے اندر ہوتا ہے. چمچہ ہنڈیا کے اندر سے وہی نکالے گا جو ہنڈیا کے اندر ہوگا. سبزی ہوگی تو سبزی نکلے گی، شوروا ہوگا تو شوروا نکلے گا، دال ہوگی تو دال نکلے گی. وہی مثال ہمارے دل کی ہے کہ ہمارا دل بھی ہنڈیا کی طرح ہے. زبان کے چمچے سے دل کی ہنڈیا سے وہی نکلے گا جو دل کے اندر موجود ہوگا. اگر دل کے اندر نیکی کے جذبات ہیں تو دوسروں کے لیے تسلی کے کلمات نکلیں گے، اور اگر دل کی حالت خراب ہے تو پھر زبان کے ذریعے سے حسد نکلے گا، کینہ نکلے گا، بغض نکلے گا، چغل خوری نکلے گی، گالیاں نکلے گی، اور دوسروں کو کیا ہے بد زبانی کے کلمات نکلیں گے. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کے جسم میں ایک ایسا حصہ ہے کہ اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. الا وہی القلب، وہ کیا ہے کہ دل ہے، کہ اگر دل سنور جائے تو پورا جسم سنور جاتا ہے، اور دل بگڑ جائے تو پورا کا پورا کیا ہے انسان کا جسم بگڑ جاتا ہے. حضرت لقمان حکیم کتنے بڑے اللہ والے ہیں کہ جن کی نصیحتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے. حالانکہ وہ کوئی نبی نہیں تھے، ایک غلام تھے، کالے تھے، لیکن ان کی نصیحتیں ایسی تھیں، ان کی باتیں ایسی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان باتوں کو قرآن کریم کا حصہ بنا دیا. وہ کسی آدمی کے غلام تھے. ان کے مالک نے کہا کہ لقمان بکری کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد بکری کے جسم کا جو سب سے بہترین حصے ہیں وہ حصے نکال کر لے کر آؤ. چنانچہ حضرت لقمان نے کیا ہے بکری کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد ایک تھال کے اندر بکری کی زبان اور اس کا دل لا کر اپنے مالک کے سامنے پیش کر دیا. مالک نے پھر کہا کہ دوبارہ سے کہ اور بکری کو ذبح کرو، اب کی سے اس بکری کے جسم کا سب سے بدترین حصہ نکال کر لے کر آؤ، سب سے برا حصہ نکال کر لے کر آؤ. حضرت لقمان حکیم پھر گئے، بکری کو ذبح کیا، اور اب کی سے بھی تھالی کے اندر بکری کی زبان اور اس کا دل لا کر اپنے مالک کے سامنے پیش کر دیا. تو مالک نے کہا کہ میں نے تو کہا تھا کہ سب سے بہترین لے کر آؤ، تو تب بھی زبان اور دل لے کر آئے، اور میں نے کہا کہ سب سے بدترین اعضاء لے کر آؤ، تو تب بھی دل اور زبان لے کر آئے. تو حضرت لقمان حکیم نے فرمایا کہ جناب آدمی کے جسم میں سب سے بہترین حصہ اگر ہے تو وہ دل اور زبان ہے، کہ اگر یہ دونوں شاندار چل رہے ہیں تو اس کا جسم بھی کیا ہے شاندار ہے. اور اگر آدمی کے جسم کا سب سے بدترین حصہ ہے تو وہ بھی زبان اور دل ہے، کہ جب یہ دونوں بگڑ جاتے ہیں تو آدمی کا کیا ہے پورا کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے. تو ہمیں ایسے ماحول کے اندر کیا ہے اپنی زبان پر، اپنے دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے اپنی زبان سے، کہ یہ ہماری زبان ہے، یہ زبان ہماری ہر ایک کے بارے میں چلتی ہے، علماء کے بارے میں بھی خوب چلتی ہے، صلحاء کے بارے میں بھی خوب چلتی ہے، اور ہم نہیں سوچتے کہ ہماری زبان سے ایک نکلا ہوا کلمہ ہماری آخرت کو برباد کرنے کے لیے کیا ہے کافی ہے. ہماری مجلسیں کیا ہیں وہ غیبت سے خالی نہیں ہوتی،
ہماری مجلسیں چغل خوری سے خالی نہیں ہوتی. ہم اگر باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں بھی چغلیاں چل رہی ہیں. ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں بھی غیبتیں چل رہی ہیں. ہمارے دل کے اندر لوگوں کے متعلق حسد کے کلمات، بغض کے کلمات، کینے کے کلمات، کہ جس کی وجہ سے ہم نے اپنی زبانوں سے لوگوں کے کیا ہے دلوں کو چھلنی کر کے ڈال دیا. اس زبان کو صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے. زبان اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے. اس نعمت کے بارے میں آپ ان سے پوچھیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے زبان تو دی ہے لیکن ان کے پاس گویائی نہیں ہے کہ وہ نہ اپنی بیوی سے محبت کے کلمات کہہ سکتے ہیں، نہ اپنے ماں باپ سے محبت کے کلمات کہہ سکتے ہیں، نہ اپنے بچوں سے محبت کے کلمات کہہ سکتے ہیں، نہ اپنے استاد سے محبت کے کلمات کہہ سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے تو ہم اپنی زبان کو بجائے کہ اللہ تعالیٰ کے نیکی کے کاموں میں استعمال کریں، ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے کیا ہے گناہوں کے کاموں میں استعمال کیا کرتے ہیں. لوگوں کو گالیاں دینے میں استعمال کرتے ہیں، لوگوں کی چغلیاں کرنے میں استعمال کرتے ہیں، لوگوں کی غیبتیں کرنے میں کیا ہے استعمال کرتے ہیں. تو اپنی زبان پر لگام لگانے کی ضرورت ہے. اپنی زبان پر لگام لگانے کی ضرورت ہے. اسی لیے ایک شاعر نے یہ شعر کہا ہے کہ نہ تھی حال کی جب اپنے خبر، نہ تھی حال کی جب اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. جب آدمی کو اپنے حال کی خبر نہیں ہوتی تو اس کو ہر ایک کے اندر کیا ہے کیڑے نظر آتے ہیں، اس کو ہر ایک آدمی برا نظر آتا ہے، اس کو ہر ایک آدمی گنہگار نظر آتا ہے، اس کو ہر ایک آدمی فاسق نظر آتا ہے، اس کو ہر ایک آدمی کیا ہے جاہل نظر آتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتا ہے. نہ تھی حال کی جب اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. جب آدمی کو اپنی برائیوں پر نظر پڑ جائے، جب آدمی اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھ لے تو پھر کیا ہے آدمی کو تمام لوگوں میں سب سے برا اس کو اپنا ہی جسم کیا ہے نظر آتا ہے. تو اگر آدمی اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دے، اپنے گریبان میں جھانکنا شروع کر دے، اپنی برائیوں کو دیکھنا شروع کر دے کہ میری نمازوں میں بھی کوتاہیاں ہیں، روزوں میں بھی کوتاہیاں ہیں، میں ماں باپ کی خدمت بھی صحیح سے نہیں کرتا، میں بد نگاہی بھی کرتا ہوں، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، میں غیبت بھی کرتا ہوں، میں حسد بھی کرتا ہوں. اگر آدمی اس چیز کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے تو اس کو دنیا کے اندر پھر کوئی بھی آدمی برا نظر نہیں آئے گا. برا نظر تب آتا ہے جب آدمی خود کو ولی اللہ سمجھتا ہے اور دوسرے آدمیوں کو کیا ہے گنہگار سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبانوں کو صحیح جگہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.